سلامتی آپ کے ظہور میں تاجیل کے لیے، اس مجلس کی مقبولیت باری سما کی بارگاہ میں ان کی جدہ کی تعزیت پیش کرنے کے لیے، بانیان کی صحیح کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، سب کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے، اپنے اپنے خاندان کی صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص امراض موذی سے محفوظ رہنے کے لیے، بانیان کے مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے مل کے بلند تر درود بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ درود بھیجئے محمد اذان مرتبہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں پر کہا ہے کہ میں نے یہ کام انجام دیا، یعنی واحد کا صیغہ استعمال کیا، اور کہیں وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ مراد اس سے اللہ ہی ہے۔ جہاں وہ کہے گا میں، اس سے مراد بھی اللہ ہے، جہاں وہ کہے گا ہم، اس سے بھی مراد اللہ ہی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں کہا ہے میں نے زمین پر آدم کو اپنا نائب بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، میں نے انسانیت کا ابراہیم کو امام بنایا۔ یہاں کہہ رہا ہے میں، یعنی میرا روٹین کا کام ہے تو میں منصب عطا کرتا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن جہاں وہ کہتا ہے نا انا، وہاں وہ تمام جلال و جمال اپنی سمیٹ کر، تمام صفات کو سمیٹ کر کہتا ہے ہم نے۔ یا کیا کہہ رہا ہے سورہ کوثر میں، یا اس نے قرآن کے معاملے میں کہا ہے ہم، موت و حیات کے معاملے میں کہا ہے ہم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب اس کی پوری صفات جلال و جمال سمیٹ کر کہہ رہا ہے، جس طرح ایک مصور پورا کمال حاضر ناظر کر کے اور تصویر بناتا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا روٹین کا کام نہیں ہے۔ حروف تم کو بھی جانتے ہو، حروف تہجی، اس کا لفظ بناتے ہو، مرکب کرتے ہو، جملے بناتے ہو، عبارتیں بناتے ہو، لیکن جس کو میں کتاب بنا دوں، اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آ سکتی، اس کی آیت کے مقابلے میں ایک آیت نہیں آ سکتی۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی زہرا تمام معصومین میں وہ ہیں جو اللہ نے اپنا تحفہ قرار دیا ہے۔
اللہ نے کسی کو حسن و جمال کا تحفہ دیا ہے، کسی کو صبر و استقامت کا تحفہ دیا ہے، کسی کو صفت بنا کر تحفہ دیا ہے، کسی کو مرتضی بنا کر تحفہ دیا ہے، کسی کو مجتبی بنا کر تحفہ دیا ہے، لیکن کہہ رہا ہے زہرا میرا تحفہ ہے۔ یہ جو ہم عطا کر رہے ہیں نا، اب اللہ کی عطا کون ہے؟ زہرا۔ اب پہلے عطا کو تو بات میں سمجھیے گا، پہلے وہ عطا کرنے والی کون ہے؟ کوئی عام شخص کہتا تو اس کے کہنے پر ہے موقوف، لیکن یہاں کون کہہ رہا ہے؟ خالق اکبر۔ ہم نے آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ عطا دونوں حرف ہے، یہ تے سے بھی اور توئے سے بھی۔ قرآن کے لیے اس نے تے والا کا استعمال کیا ہے، اور کوثر میں اس نے توئے والا کیا۔ فرق بہت ہے، عطا مانا دونوں ہوتے ہیں۔ وہاں کہا ہے لَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ وہاں بھی ہم کہا ہے ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، اور یہاں فرما رہا ہے ہم نے توئے والا۔ فرق کیا ہے؟ جہاں وہ تے والا عطا کہے گا وہاں خود اس تحفے کو پہنچائے گا، اس لیے قرآن پہنچتا رہا، رسول جہاں جا رہا قرآن آتا رہا۔ لیکن جو تے والا ہے عطا خالی کہتا ہے ایسے نہیں دوں گا، تمہیں زمین سے عرش کی طرف بلند ہونا ہوگا، یعنی کچھ ایسا تحفہ ہے کہ یہ خلوت میں دوں گا، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ قرآن جبریل لے کر آتا رہا، یہ نور جبریل لے کر نہیں آئے گا، یہ براہ راست ہم آپ کے صلب میں رکھیں گے۔ اور اللہ اکبر، کیا کہنا اس بی بی کے بطن کا کہ جو ظرف حقیقی نور زہرا بنی ہے، کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اس لیے کوئی بھی خاتون دنیا کی ازل سے ابد تک مقابل زہرا کے نہیں آ سکتی، یہ تو طے ہے۔ میرے پاس سوال موجود ہے اہل سنت والجماعت کے بزرگ علماء کے کہ زہرا کوئی عام شخصیت نہیں تھی، کوئی بھی ہو خاتون کتنی باعظمت ہو مقابل نہیں آ سکتی بی بی، کیونکہ بی بی تحفہ پروردگار ہے اور الکوثر بنا کر بھیج رہا ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں جو مرضی کر دیجئے، خیر کثیر کر دیجئے، زہرا ہے خیر کثیر۔ کون سی خیر ہے جو اللہ نے زہرا کو نہیں دی؟ جو مرضی ترجمہ کر دیجئے، لیکن الکوثر، لیکن کوثر بھی نہیں کہا، اس لیے بی بی کا نام قرآن میں ایک ہے کوثر۔ 18 سال کی حیات آپ نے ظاہرہ گزاری ہے، لیکن نسوانیت کو کمال عطا کیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ ہر شعبے میں کبھی کامل نظر نہیں آئیں گی، لیکن بی بی کا ہر شعبہ کامل و کمال۔ مریم الروئے قرآن چنی ہوئی ہے، بطول ہیں، طاہرہ ہیں، لیکن ایک خانہ ان کا بھی نہیں ہے کامل، اس لیے نمونہ نہیں بن سکی پوری خواتین کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے دیکھا نام نہ لیتا تو پھر کسی کی طرف بھی آپ ڈھال دیتے، اللہ نے نام لے دیا جانا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین۔ اس لیے ہمارے شیخ امام فرماتے ہیں جب بھی میری جدہ کھڑی ہوتی تھی محراب عبادت میں، ان کے طریقہ عبادت کو دیکھ کر 70,000 ملائکہ درود بھیجتے تھے طریقہ عبادت پر، اور کہتے تھے یا زہرا یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین۔ فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا،
جیسے مریم کو چنا. اب یہاں مریم کے لیے 2 دفعہ آیا ہے نا استعفا، 1 دفعہ نہیں ہے. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ منصب کیا تھا. ہمارے نزدیک جو منصب ہے نبوت، رسالت، امامت، خلافت، وہ جو ہم تک پہنچے ہم اس کو منصب الہی مانتے ہیں. لیکن کچھ منصب ہوں گے جو آج تک بھید نہیں کھلا کہ یہ کون سا منصب تھا مریم کے لیے. اللہ نے مریم کو کیوں چنا؟ یا اللہ چنا ہے تو پھر پوری نسوانیت کے لیے نمونہ بنا دیتا. نہیں بن پائی آپ، چونکہ آپ کے یہاں ایک خانہ خالی ہے جو اصل زندگی کا ہے. اصل زندگی کیا ہے؟ کسی کی زوجیت میں جانا، کسی کی حاکمیت میں جانا. اور یہ نقش سے مریم نہیں تھا، یاد رکھیے آپ، مریم کا نقش نہیں تھا. کبھی کوئی سمجھے کہ نقص تھا، نعوذ باللہ، نہیں، معصوم ہے، نقص ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اس معاشرے میں کوئی مرد ایسا نہیں تھا جو مریم کا حاکم بن سکے. کیونکہ قانون الہی ہے کہ معصوم مرد ہو، غیر معصومہ سے عقد ہو جائے گا. انبیاء کو دیکھ لیجیے، آپ ائمہ کو دیکھ لیجیے، کون سا نبی ہے جس کی بیوی معصومہ ہے؟ نبی خود معصوم ہے، ازواج نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کائنات میں اللہ نے صرف ایک جوڑا معصوم بنایا ہے، وہ ہے علی و بطول کا. دیکھیے آپ نے نعرہ لگایا، میرے ذہن میں ایک مطلب آ گیا کہ یا اللہ اصول تو نے نہیں توڑا، فطرت بدلی گئی. اصول یہ تھا کہ معصومہ اگر ہو تو عقد معصوم سے ہوگا، اور وہ معصوم ایسا ہو جو حاکم بن سکے معصومہ کا. تو تو نے اصول وہیں رکھا، فطرت بدل دی کہ شادی کے بغیر عیسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے. کہا میں نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی ہے لیکن اصول نہیں بدلنے دیا. لیکن یہاں تو نے اصول کو قائم رکھا اور فطرت کو بھی قائم رکھا. یعنی زہرا کے لیے علی کو خل کر دیا. تو جب تو زہرا کے لیے علی خل کر سکتا ہے تو مریم کے لیے بھی کوئی خل کر سکتا تھا. تو علماء فرماتے اس کا جواب صرف یہ ہے کہ عیسیٰ سے قیامت تک عیسیٰ جیسے نہیں چاہیے تھے، لیکن مصطفیٰ کو اپنے لیے سارے کے سارے محمد چاہیے تھے، اور وہ آ نہیں سکتے جب تک کہ علی و بطول نہ ملے. اس لیے قرآن مجید میں مرج البحرین کا نام دیا گیا. یہ شادی اور یہ عقد اللہ ہی بیان کر سکتا تھا، اتنی تہذیب اور ادب کے درمیان. ہمارے دیکھیں نوجوان بھی عجیب و قسم کے سوال لے کے آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے. میں نے خمسہ پڑھا تو وہاں ایک سوال آیا، ان کی شادی میں ہماری طرح ہوتی تھی. اور دوسرا سوال تو میں دہرا بھی نہیں سکتا. تو جو خوف کیا کرو بھائی، یہ آؤٹ آف کورس باتیں ہیں آپ کی. آپ زہرا سے ہدایت لیں. علی ہدایت دینے آیا ہے. آپ نے کبھی یہ تو نہیں پوچھا کہ زہرا نے اپنا گھر جنت کیسے بنایا. آپ نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ امام الاتقیاء کیسے بن گئے، امیر المومنین کیسے بن گئے. سوال یہ کہے کہ نیسم کیسے بنا، فضا کیسے بن گئی. یعنی جس میں زحمت ہے وہ سوال نہیں کرنا، جس میں مولوی کا امتحان لانا ہے وہ سوال کرنا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب کو پکڑے گا. ہم پکڑ میں نہیں آنے والے بھائی، یاد رکھیے گا. کیسٹ سن کے جو ہے وہ پکڑ میں آ جائے گا آپ کی، لیکن حوضوں کا پڑا ہوا پکڑ میں نہیں آئے گا. بلکہ پکڑنے والے کو پکڑ لیتے ہیں بھائی. سوال کیا تو آپ بیٹھو یہاں، کچھ ہمیں بھی بتاؤ نا، تمہارے پلے کیا ہے. ہم سے پوچھنے آئے ہو، ہمیں سمجھانے آئے ہو. اچھا وہ سوال وہ پوچھتے ہیں جو ذہن میں جواب بھی خود ساختہ ہوتا ہے، یہ جواب بھی یہی دیں گے.
तुम्हारे सुनन बात थी कि ऐसे सवालात मत किया कीजिए, ये आपका मौजू नहीं है। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने आलिम दीन से ये पूछा था, अल्लाह तो ये पूछेगा तुमने अपना अमल ठीक करवाया था, वुज़ू ठीक करवाई थी। अब मेरे जहन में मैं निकाह नहीं पढ़ता क्योंकि जो माहौल है मजमे का उसकी वजह से हम नहीं जाते, और मैं उनको कहता हूँ भाई जो आपका माहौल है मैं तो सीधा भूल जाता हूँ, उल्टा सीधा सीधा पढ़ दो, कहीं तुम्हारा खराब हो जाए, हाँ मुझे ना लेके जाइए। बहरहाल एक जगह तो मेरा आदत है जो बुजुर्गों ने हमारे उलमा ने हमें सिखाया कि आप लड़के को आदाब बताइए, हलाल होते हराम ना कर दे। मैंने उससे पूछा बेटा आज रात आएगी तो सुबह आपको तहारत की जरूरत होगी, ये गुस्ल आप उसको उसका गुस्ल का मालूम नहीं। 30 साल का नौजवान गुस्ल नहीं मालूम। अभी तो और हैरत होगी आपको। उन्होंने अपने बाबा को इशारा किया, किबला कुछ कहना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। अब्बा जान कहते हैं मुझे बता दीजिए मैं बता दूं। यानी वो 60-70 बरस के माशाल्लाह वो बिल्ला बिल्ला थे। ये नहीं पूछते आप किसी से, ये पूछिए भैया आलिम से, शर्म नहीं है इससे पूछने की। बेटा बाप से अगर ये मसला पूछे तो शर्म ना करे, इसमें शर्म नहीं है। बजाय कि हम ये सवाल करें कि यहाँ शादियां कैसी हुई थी, यहाँ विलादतें कैसी हुई थी। विलादत पाक थी तो काबे में आया ना अली की मां पाक थी तो काबे में जौफ में रही ना। ज़हरा मंजिले तहारत पर थी तो आगोश में हसन भी आ गया, ना रोज आ गया ना नमाज। तो अल्लाह ने अपना तोहफा करार दिया है, हमने अता किया है कौसर। अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी का तो नाम आपने सुना होगा, उनकी तफसीर भी अल कबीर है। उन्होंने इसके कई माने दिए हैं कौसर के, कैसे कैसे पर्दे डाले हैं फज़ाइल अहले बैत को खत्म करने के, लेकिन डल ना सका। उनका नाम इस कौसर से मुराद है नहर, और तो दलील देखिए क्या देते हैं, क्योंकि जन्नती जो जन्नत में जाएंगे तो वो इस कौसर पे आके पानी पिएंगे तो लोगों की कसरत के एतबार से अल कौसर हो गया। फिर फरमाया चलिए मान लिया हमने भाई, हमें इसमें भी कोई इतराज नहीं। फिर कहा कि इससे मुराद है हौज कौसर, इसलिए कसरत कहा कि इसी हौज से जन्नत की तमाम नहरें निकलती हैं, तो कसरत आ गई। उसके बाद फरमाते हैं कि कसरत इल्म की बिना पर कौसर का है कि मेरे हबीब हमने आपकी उम्मत में कसीर उलमा अता किए हैं। तो वो हदीस हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी, दोनों में है। उलमा उम्मती काम्बिया बनी इसराइल। हदीस आपने उलमा से सुनी होगी ना, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे हैं। मुकद्दस अर्दबेली का नाम आपने सुना होगा, नाम उनका अहमद था, मुकद्दस इनका लक़ब था। ये वो शख्सियत हैं कि जिनके लिए अमीर कायनात के रोजे के दरवाजे खुलते थे, ऐसी शख्सियत थी। अर्दबेल के रहने वाले थे। इन्होंने ख्वाब देखा कि हर में अमीरुल मोमिनीन में रसूल खुदा तशरीफ फरमाए हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, और कह रहे हैं कि सरकार आपकी उम्मत के उलमा ने तो हमारे जैसा करार दे दिया कि बनी इसराइल के अंबिया जैसे हैं। आपने फरमाया और उलमा को तो छोड़ दो तुम, मेरा एक आलिम यहाँ बैठा हुआ है उम्मत का, जरा उससे तो मुबाहिसा करो ना।
تو احمد مقدس اردبیلی آئے اور کہا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں احمد ہوں، اردبیل کا رہنے والا ہوں، میرے باپ کا نام محمد یا ابو ذر ہے، میں یہاں اس ارادے سے آیا ہوں۔ میں تو نام پوچھا تھا، آپ نے اتنی لمبی چوڑی تفصیل بھی بیان کر دی۔ کہا اللہ نے بھی تو آپ سے صرف یہی پوچھا تھا نا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ نے بھی اتنا پوچھا دل کا بے یمین کا یا موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا؟ آپ نے بھی قصیدہ پڑھ دیا۔ فرمایا وہ اس لیے کہ میں اللہ سے ہم کلام تھا، میرے لیے سعادت تھی کہ جس طرح آپ اللہ سے ہم کلام تھے تو میں کلیم اللہ سے ہم کلام ہوں۔ سرکار فرماتے دیکھو یہ میری امت کا عالم ہے، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو علی سے مہدی تک ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، یہ الگ بحث ہے کہ اس سے مراد کاف جو آیا ہے اس سے نسبت جو دی گئی ہے، کیونکہ وہ تو معصوم ہیں، علماء تو معصوم نہیں ہیں۔ یہ تشریح طلب حدیث ہے کہ اس سے خاص ہیں یا عوام ہیں، یہ علی سے مہدی تک ہے یا عوام ہے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اللہ نے جو رتبہ اور امت رسول کو دی ہے وہ کسی بھی نبی کو نہیں دی، اور جو صفات ان علماء کی امت رسول کو دی ہیں کسی کو نہیں دی۔ یہ میرا تحفہ ہے، یہ خیر کثیر ہے، ہم نے تمہاری امت میں علماء زیادہ رکھے ہیں۔ چلیے اس کو آخر میں لکھتے ہیں کہ ایک تفسیر اس کی ہے اولادہ، یعنی رسول کی اولاد زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آخر میں لکھ دیتے ہیں، یہ تو ان کی بات تھی نا، ہمارے علماء فرماتے ہیں بحث کی ضرورت ہی نہیں، آپ پہلی آیت کو دوسری آیت سے ملا دیجئے، جواب خود بخود مل جائے گا۔ اتنا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، منقطع النسل ہوگا۔ معلوم ہے یہ اولاد کہی جا رہی ہے، نہر اور حوض نہیں کہا جا رہا، اس لیے کہ ہمیں مصطفیٰ جیسے چاہیے تھے۔ اب کتنا باکمال ہے صلب ابو طالب، یہ رسول نے جو فرمایا کوئی نبی کہہ سکا کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی میرے سارے بیٹے ہوں گے؟ یعقوب نہیں کہہ سکے، آدم نہیں کہہ سکے، قاتل بن گیا، مقتول بن گیا، نوح نہیں کہہ سکے، سرکار کہہ رہے ہیں ابھی کچھ آئے بھی نہیں ہیں، جو نہیں آئے ان کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، لیکن جتنے بھی آئیں گے وہ مجھ جیسے ہوں گے، وہ محمد ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی اولاد کی ذمہ داری تو لے لیتے، چلو الگ بات تھی، سرکار یہ تو علی کے بیٹے ہوں گے، دادا ان کا ابو طالب ہے، ان کا مطلب ہے کہ اللہ ایسے نہیں چن لیتا، وہ پورے سلبوں کو ازل سے قیامت تک دیکھتا ہے کہ کہیں نجاست تو نہیں آ رہی۔ اس لیے زیارت وارثہ میں آپ گواہی دیتے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، دادا میں گواہی دیتا ہوں آپ ہمیشہ سے پاکیزہ سلبوں سے پاکیزہ حرام میں آتے رہے ہیں، یعنی ابو طالب کے ایمان کی بات نہیں ہے، جتنے بھی بزرگ ہیں سارے کے سارے پاک رہے۔ ہم نے کوثر عطا کی ہے، جناب زہرا وجود کوثر بتائیے اللہ ہی کر سکتا ہے، سب سے مختصر سورہ اور سب سے بامانہ سورہ، سبحان اللہ، مختصر سورہ میں بند کر دیا پورا قصیدہ جناب زہرا، اس لیے کوئی بھی دور نسل زہرا کو نہ مٹا سکے، خود مٹ گئے، مٹانے والے مٹ گئے لیکن اولاد زہرا کو نہ مٹا سکے۔ آج بھی خصوصی اولاد موجود ہے، عمومی اولاد بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ بھائی انا اعطینا کل کوثر، میرے بھی ہم نے کوثر عطا کی، تو اللہ کے وعدے کو کون نعوذ باللہ جھٹلا سکتا ہے؟
ختم کر سکتا اس منصوبے کو. زہرا رسول اعظم جب بھی بی بی کو دیکھتے تھے تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. ابھی میں نے وہ چیز چھوڑی تھی کہ مریم نمونہ نسوانیت نہیں بن سکی کیونکہ شادی نہیں ہوئی, اصل زندگی کھل کے سامنے نہیں آئی. عورت کی مکمل نسوانیت ہوتی ہے شوہر کے گھر میں. آپ گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ کچھ بچہ ڈر بھی جاتے ہیں نا, اس موضوع سے ڈر جاتے ہیں. ڈرنے کی بات نہیں ہے, درود بھیجیے محمد علیہ. کے لیے بلند تر اس لیے عورت کو جو نسبت دی گئی نا وہ موجی سے دی گئی ہے. موجی جانتے ہیں, چاول, اور مرد کو دیے گندم سے. تو گندم ایک ہی کھیت میں کمال تک پہنچتی ہے, وہیں بوئیں گے, وہیں وہ بالی بن جائے گی, وہیں کٹے گی, اور اس کے بعد دانے لے جائیے آپ. موجی ایک کھیت میں نہیں ہوتی. جو زمیندارہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے ایک کھیت میں اس کو ڈالا جائے گا, پھر وہاں سے اس کو نکال کر دوسرے کھیت میں اگایا جائے گا, وہاں وہ کمال کو پہنچے گی. اس کا مطلب ہے عورت کی پہلی کھیتی ہے باپ کا گھر, دوسری کھیتی کمال بن نہیں سکتی جب تک کہ شوہر کے کھیت میں نہ جائے. اب مریم جا نہ سکی, زہرا ایسے کھیت میں گئی کہ علی جیسا باکمال شوہر بھی ہے. تینوں درجے اگر آپ جناب زہرا کے دیکھیں, تمہید زندگی بھی انتہا تک ہے. آج تک کسی کو ایسا باپ نہیں ملا جیسے زہرا کو ملا. آج تک کسی کو ایسا شوہر نہیں ملا جیسے زہرا کو ملا. آج تک کسی کو ایسے فرزند نہیں ملے جیسے زہرا کو ملا, جس کے بچے عالم طفلی میں جوانان جنت کے سردار بن جائیں اور ان کا بابا ان سے افضل ہو جائے, جو خود یہاں صرف جنت کی نہیں دنیا سے لے کے جنت کی تمام خواتین کی سردار ہو جائے, جس کی طرز عبادت پہ 70,000 ملائکہ درود بھیج رہے ہوں. صرف اتنا ہی نہیں ہے جناب, رسول نے جو فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے, آیت اللہ ابتہی ان کی کتاب ہے انوار زہرا, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف علی کی بات نہیں ہو رہی, عوام کی بات نہیں ہو رہی. آپ فرماتے ہیں آدم سے عیسیٰ تک کوئی کفر نہ تھا زہرا کا اگر علی نہ ہوتا. اب معلوم ہے کہ کمال علی میں کمال زہرا رکھا ہے اللہ نے, کہ علی کا کمال دیکھتے جاؤ, زہرا پہچانتے چلے جاؤ گے. اگر علی کہے سلونی سلونی تو سمجھ لینا زہرا بھی کہہ رہی ہیں. اگر علی دعویٰ کریں تو دعوے میں زہرا بھی ہیں, جس کا شوہر اتنا باکمال ہو, جس کے فرزند اتنے باکمال ہوں, 18 سال کی عمر میں جو اتنی نسوانیت کو کامل کر چکی ہو. آپ نے یہ کوئز پروگرام رکھتے ہیں نا ہمارے نوجوان, تو یہ آپ کی نہیں ہے, یہ سنت رسول ہے. رسول اپنے دور میں جیسے آپ سنڈے اسکول بناتے ہیں نا, یہ رسول اس کی ایجاد کر کے گئے ہیں کہ سوالات سے کیونکہ علم پھیلتا ہے. تو آپ سوال کرتے تھے, بھئی آج کا سوال یہ ہے, کل کا یہ ہوگا. اچھا آج کا سوال یہ ہے کہ عورت کی بہترین صفت کیا ہے؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سلمان کھسکتے ہوئے دہلیز زہرا پہ آ گئے. وہ جانتے تھے کہ یہ صفت وہ بتا سکتی ہے جو تمام صفات نسوانیت کی حامل ہو. اب سلمان نے یا رسول اللہ فرمایا, ہاں سلمان کہو کہ سلمان بہترین صفت عورت کی ہے کسی نامحرم پہ نگاہ نہ ڈالے اور نہ اس کی ڈلنے دے. رسول نے فرمایا یہ تم نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, لیکن تمہارا جواب نہیں ہے. بالکل سرکار میرا جواب نہیں ہے, بی بی پردے کے پیچھے کھڑی تھی.
میں نے انہی سے پوچھا جو رسول کے دور میں بتا رہی ہو. ایک روایت اس طرح سے، ایک روایت خود رسول پوچھ رہے ہیں زہرا بہترین صفت خاتون کی کیا ہوتی ہے؟ یہی جواب دیا آپ نے. عظیم ترین بیوی جو شکم مادر میں ماں سے کلام کرتی رہی ہو. جبریل پہلے بتا چکے تھے کہ جو شکم میں بچہ ہے یہ مؤنث ہے، اس کا نام فاطمہ ہوگا، یہ تیرے لیے کوثر ہوگی. اس کی عظمت یہ ہے. خدیجہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم تنہائی میں خلوت میں کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہو کہ جب بھی میں گھبراتی ہوں نا سرکار یہ نور مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے. جتنا بھی فخر کر سکیں یہاں میرے بزرگ جوان بچے، ہمارے لیے ناکافی ہے یہ حیات کہ ہم نسبت زہرا سے رکھتے ہیں. ایک روایت میں نے پڑھی ہے چھٹے امام کی کہ ہماری جدہ کے لیے اگر کوئی ایک جملہ حمایت میں کہہ دے دوزخ کی آگ سے دور ہو جائے گا. تو آپ کی تو نسبت ہے، دل میں زہرا کی محبت آ جائے انسان بالکل بدل جاتا ہے. اگر محبت ہے اور میں بدلا ہوں تو اس کا مطلب زہرا کا محب ہوں. میں کوشش یہ کروں گا میری بیوی مجھ سے کیا چاہتی ہے. علی کا محب ہوں تو یہ کوشش کروں گا علی مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اپنی چاہت ختم ہو جائے گی. اہل بیت اطہار ہیں وہ جنہوں نے اپنی چاہت کو ختم کر دیا اللہ کی چاہت کے لیے. تو اللہ نے کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو چاہتے ہی نہیں مگر جو اللہ چاہتا ہے. انہوں نے چاہا ہی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ چاہتا ہی وہ ہے جو زہرا چاہتی ہے. چاہتے زہرا کا اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں کوثر مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ موبائل میں مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ جناب زہرا کی. اچھا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں میرے پیچھے نہ پڑ جائیے گا لیکن دلیل دے کے جاؤں گا. نبوت و رسالت و امامت و ولایت کی مرکزی حیثیت کہاں ہے؟ اگر مرکزی حیثیت نہ ہوتی تو کبھی بھی اللہ زہرا سے تعارف نہ کراتا. دیکھو یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا. اگر تم نے فاطمہ کو پہچان لیا تو نبوت بھی پہچانی گئی، رسالت بھی. اور اگر زہرا ہی کو نہ پہچانا ولایت کی پہچان آپ ہیں، امامت کی پہچان آپ ہیں. آپ نبی نہیں ہیں لیکن معدن نبوت کی بھی معدن ہیں، رسالت کی بھی معدن ہیں. اب ایک جملہ کہہ دیتا ہوں 14 معصومین میں. اب یہ سوال آپ سے کروں گا 14 معصومین ہے نا بھئی 13 کے پاس تو منصب ہے، یہ 14ویں کے پاس زہرا منصب نہیں ہے. اللہ نے اسے 14 میں کیوں رکھا؟ یہ میں نے اور آپ نے اور کسی مجتہد آیت اللہ نے ترتیب مرتب نہیں کی. یاد رکھیے 14 کی یہ اللہ نے بنا کے بھیجی ہے کیونکہ معصوم وہ بناتا ہے. نبی مومن بنا سکتا ہے، معصوم نہیں بنا سکتا. معصوم اور معصومہ صرف اللہ بناتا ہے. تو 14 بنائے ہیں، 13 تو منصب دیے ہیں. یہ 14ویں کو کون سا منصب دیا؟ تو ظاہر بات ہے منصب ہمیں نظر نہیں آ رہا جبکہ بڑا گہرا منصب ہے. اگر یہ منصب نہ ہوتا تو نبوت اور امامت نہ مل پاتی. اس لیے اللہ نے نبوت اور امامت کے 2 دریاؤں جو ہدایت کے بہائے تھے اس میں ایک نہر بنا کے فاطمہ کو رکھ دیا. اس لیے کہا مرج البحرین یلتقیان. یہ 2 دریا بہائے ہیں لیکن ان میں تصادم نہیں ہے. کبھی اپنے بنا ناپ لینا، ان سے جو خارج ہوگا وہ ایک موتی ہوگا، ایک حسن ہوگا، ایک حسین ہوگا، اور ایسا حسن حسین ہوگا
کہ قیامت تک کے لیے دین الہی کو زندہ کر جائے گا. یہاں بھی مرکزی حیثیت ہے. اگر تطہیر میں دیکھیں مرکز جناب زہرا صاحب ہو جائے گی. جب تک چادر نہیں آئی نا آیت تطہیر ہی نہیں اتری. سبحان اللہ. یا اللہ ویسے اتار دیتا. پہلی آیتیں اور سورے بھی تو ویسے اتروائے تھے. ویسے اتار کے کہتے اعلان کرو کہ نہیں یہ اہل البیت کا معاملہ تھا. پہچانے نہ جاتے. سب کہتے ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں. نہیں میرے حبیب زہرا کے حجرے میں جاؤ. حجرے میں جا کے کافی نہیں ہے. چادر زہرا اوڑھ کے بیٹھنا اور خیمہ اور غلاف کے اندر جو ہوگا پھر کہنا جب یہ 5 جمع ہو گئے اب دست دعا بلند اللہم حول حال بیتی خاصتی و حامتی والا یہ ہے میری اہل بیت. بالکل ایسے کیا جیسے کعبے پہ غلاف ڈال کر کہا کہ سارے کو بیت اللہ نہ سمجھنا. جو چادر میں ہے وہ بیت ہے. اسی طرح ساروں کو اہل بیت نہ سمجھنا. جو چادر زہرا کے اندر ہے وہ اہل بیت. اگر وہ سارے اہل بیت سمجھ لیں. دیکھیں کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی. میں کہا کرتا ہوں کتابوں میں چیز نہیں ملتی. تجزیہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. وہ جو ایک بی بی آئی تھی اگر وہ اہل البیت میں تھی تو پھر اجازت کیوں مانگ رہی تھی؟ رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. انت علی الخیر. اسے دعا دی تو خیر پر ہے لیکن اندر نہیں آ سکتی. ایک بی بی اور آئی سبحان اللہ. انہیں دعا بھی نہیں دی. ان سے جھٹکے سے چادر کا کونا چھینا. یہ مقامی اور یہاں وہ آئے گا جو تطہیر کا مصداق ہو. اور یہ مرکزی حدیث کس کی ہے؟ اب دیکھیے جو بچے ہیں سمجھ جائیں گے. جیومیٹری باکس میں آپ نے پرکار دیکھی ہے نا تو اسے دائرے بناتے ہیں. دائرے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ سوئی اپنی پوائنٹ سے نہیں لے. پینسل والا سرا آپ پھیلاتے چلے جائیں. اس کے بعد پھر آپ ناپتے ہیں. اگر سرا ہل گیا تو دائرے بنے گے نہیں. دیکھیے اللہ نے کتنی احتیاط سے پرکار رکھی کیونکہ یہاں وہ رشتے بھی پہچنا رہا ہے اور من سے بھی پہچنا رہا ہے. نقطہ زہرا کو دیا ہوا ہے. پہلا دائرہ دیا دوسرا دائرہ دیا تیسرا دیا. بتانا چاہ رہا ہے نبوت میں تم آ ہی نہیں سکتے جب تک زہرا سے معرفت حاصل نہ کرو. زہرا پہ بلند تر صلوات. کسی بھی خاتون کو وہ مرتبہ حاصل نہیں جو بیوی کو ہے. میدان مباہلہ میں گئی ہیں نا. کس لیے گئی ہیں؟ عقیدہ توحید کو بچانے. توحید نہیں بہت سے عجیب جملے کہہ دیتے ہیں نمبروں پہ توحید خطرے میں پڑنا. اللہ توحید کبھی خطرے میں نہیں پڑی ہے. اللہ کبھی خطرے میں پڑے گا؟ واللہ ہی کہہ دو خطرے میں پڑے گا. یہ ہم لوگوں کا عقیدہ جب خطرے میں پڑتا ہے تو کون نکلتے ہیں؟ یہ گھرانا. 5 نکلے ہیں. اللہ اکبر. جو وحدانیت کی دلیل بن کر نکلے. اللہ کی یکتائی کی سب سے بڑی دلیل ہے وجود علی, وجود زہرا, وجود حسن, حسین, مصطفیٰ. آپ نے انہی کو لا کے کھڑا کر دیا اللہ کے سامنے. علی اللہ کہنا کمال نہیں ہے. علی کو مولا مان کر نصیری بننا کمال نہیں ہے. جتنی مرضی گالیاں دیجیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. قبر میں آپ نہیں ہوں گے بھائی. قبر میں وہی آئے گا جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اور علی سب سے زیادہ دشمن ہی اس کا ہے جو توحید کا دشمن ہو. علی کی تلوار سے یاد رکھیے مشرک کٹے ہیں. آپ بڑے جوش میں کہتے ہیں قاتل المشرکین, کیونکہ یہ قسم کا معاہدہ ہوا ہے. اللہ نے علی کا دشمن معاف نہیں کیا, علی نے اللہ کا دشمن معاف نہیں کیا. تو ولایت کا دشمن کو پہلا ولایت کا دشمن شیطان نے نکال دیا. اس کو نکل میرے بنائے ہوئے کا منکر ہو گیا. وہاں وہ غدیر
کے بعد رسول کے پاس عذاب مانگا، عذاب آ گیا، رسول کے سامنے آ گیا، اور اس کی علمی دلیل یہ ہے کہ بھئی رحمت للعالمین کی موجودگی میں عذاب کیسے آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ اس نے مانگا تھا، نہ آتا تکذیب ہو جاتی رسول کی۔ اللہ نے بھیج کر بتایا کہ میں ولایت کے دشمن کو معاف نہیں کروں گا، لیکن ولایت ویسی مانو جیسے رسول منوا رہا ہے، جیسے علی منوا رہے تھے، اپنی مرضیوں سے ولایت نہ بناؤ۔ ولایت ایک قلعہ ہے جس میں آپ نے داخل ہونا ہے، ولایت نظام ہے جس میں آپ نے داخل ہونا ہے، اپنے زندگی کو اس نظام کے حوالے کر دینا ہے۔ ولایت کا اقرار جو میسم نے کیا، جو سلمان نے کیا، جو ابو ذر نے کیا۔ فضہ نے کیا دیکھا تھا اس گھر میں؟ اس چھوٹے سے گھر میں فضہ شاہی چھوڑ کر، تخت چھوڑ کر، تاج چھوڑ کر جو آ گئی تھی، کچھ تو دیکھا تھا۔ وہ جان چکی تھی تخت حکومت کچھ نہیں ہے، ان کی سرداری وہاں تک ہے۔ بس جناب دانت احمد آپ کو نہیں دوں گا، بہت آپ کا وقت لے لیا۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم۔ بے شمار القاب ہے جناب زہرا کے، کچھ القاب ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے کہاں مرتبہ رکھا ہے بی بی کا۔ ایک لقب ہے آپ کا زہرا۔ زہرا عرب میں جیسے ہمارے یہاں تھل کے علاقوں میں جائے تو وہاں خس کی بیل ہوتی ہے، خس کا عطر بھی لگاتے ہیں، تو جب آپ جائیں گے نا تو بارش ہو تو پھر وہ خس کی خوشبو آپ کو محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، تو آپ کہیں گے خس ہے یہاں۔ اسی طرح زہر بیل ہے عرب کے ریگستانوں میں، اس کی خوشبو چار طرف پھیل جاتی ہے، اسی سے نکلا ہے یہ زہرا۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مدینے کے عوام آفتاب یا ستاروں کی چال دیکھ کر وقت نماز معلوم نہیں کرتے تھے، بلکہ بی بی کے وجود سے ہر نماز کے لیے ایک نور نکلتا تھا۔ محراب عبادت میں جاتی تھی تو اس نور کو دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے تہجد کا وقت آ گیا، اب فجر ہے، اب ظہرین ہے، اب مغربین ہے۔ دوسری بات میں ہے کہ مولا علی کے لیے بی بی کے چہرے سے 3 قسم کے نور نکلتے تھے۔ صبح کے وقت آپ سے ایسا نور نکلتا جیسے آفتاب کی روشنی، دوپہر کو جیسے چاند کی روشنی، رات کو جیسے کوکب دری۔ دیکھا ہوگا نا ستاروں میں جھرمٹ میں بیچ میں ہوتا ہے ستارہ جو زیادہ چمکدار دمک والا ہوتا ہے، کوکب دری، جس کی عظمت یہ ہو رسول کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی تو نگاہ میں منصب تھا نا رسول کا کہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول نہیں کھڑے ہو رہے، یہ خود نہیں کھڑے ہو رہے، بلکہ اللہ کھڑا کروا رہا ہے، رسالت کھڑی ہو رہی ہے کرام زہرا میں۔ بعض اوقات ممبر سے نیچے اتر جاتے تھے، صاحب کو سرکار ممبر کیوں چھوڑا کہ میری زہرا پردے کے پیچھے خطبہ سن رہی ہے۔ اس دہلیز کو پکڑ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے نبوت کے گھر، رسالت کی کان، میرا سلام ہو۔ لیکن انقلاب زمانہ آج وہی دہلیز ہے، آج وہی مسجد ہے، وہ اسی ممبر پر لوگ بیٹھے ہیں، زہرا کھڑی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں۔ وہاں رسول کھڑے رہتے تھے، زہرا بیٹھتی تھی، یہاں بنت رسول کھڑی ہے، لوگ بیٹھے ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب پلٹ کر آئی نا جناب زہرا، اتنا گریہ کر رہی تھی کہ مولا کائنات کو قریب جا کے کہنا پڑا، زہرا آج تک میں نے تمہارے چہرے پہ اتنا ملال نہیں دیکھا، غم نہیں دیکھا، بنت رسول خیر ہے؟ اتنا صدمہ پہنچا حق نہ ملنے کا کہ نہیں، حق کا نہیں، علی وہ میری آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، مجھے جھٹلا رہے تھے علی۔ علی اس سے زیادہ کیا ہوگا، مجھ سے گواہ مانگے گئے،
جب آپ پلٹ کر آئیے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کا پوچھا میری زینب کلثوم کہاں ہے؟ ان کو آغوش میں بٹھا لیا، حسنین کو آغوش میں بٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں شاید دیکھ رہی ہوں کہ جب مدینے میں یہ حال کیا ہے تو شام غریبہ کیا حال بنائیں گے۔ اللہ کتنے عرصے زندہ رہی ہیں جناب صاحب۔ میں ایک اجتماعی تقریر تھی کینٹ میں، وہاں ہمارے اہل سنت بھی تھے، شیعہ حضرات، اور بڑے کریم لوگ تھے، تو میں نے آخر میں جاتے جاتے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں، آرمی کے لوگ بھی ہیں، تو میں گزارش کروں گا ہاتھ باندھ کے، آپ سب چیز تحقیق کرتے ہیں، کسی نے آج تک تحقیق نہیں کی کہ رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے۔ مجھے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کا پتہ ہے کہ انڈیا میں کہاں دفن ہے، لیکن اتنی بڑی غربت کہ علی کو پوشیدہ قبر زہرا بنانی پڑی۔ آج تک میڈیا کتنا بڑا فاسٹ ہے بھائی، ہر ایک چیز کی کھوج نکال لاتے ہو، خبر لے آتے ہو، یہ کیوں نہیں تحقیق کرتے کہ رسول کے جانے کے بعد کیا انقلاب آیا تھا کہ علی کو قبر چھپانی پڑی۔ کوئی کہتا ہے حجرے میں دفن ہے، کوئی کہتا ہے منبر اور محراب کے درمیان ریاض الجنہ میں دفن ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ ایک جگہ نہیں 3 جگہ زیارت پڑھتے ہیں آپ۔ اس سے بڑی غربت زہرا کیا ہوگی؟ ایک عالم دین امام کے روضے مشہد میں کھڑے ہوئے امام رضا کے کہا کہ مولا ابھی میں نے نماز پڑھی تھی، کہا تھا السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ آقا آپ کو غریب الغرباء کہا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا عظیم روضہ ہے، جھاڑ فانوس ہے، روشنی ہے، کمکمے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ سرکار میرے ساتھ چلیے مدینے میں جنت البقیع میں جس کی قبر پہ کوئی ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے، آقا چند پتھر پڑے ہوئے ہیں زہرا کی قبر پر، وہ ہے غریب الغرباء۔ حضرت داران حسین چند دن زندہ رہی ہیں شہزادی۔ علامہ حسین پر جاڑا اللہ مقام لکھتے ہیں کہ سر کا کوئی بال ایسا نہیں تھا جس میں سیاہی ہو، بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، گھر میں عصا کے سہارے چلتی تھی، دانے ہاتھ کو اپنے پہلو پہ رکھتی تھی۔ آج تک کسی امتی نے جستجو نہیں کی یہ دانے ہاتھ کو کیا ہوا تھا جو شہزادی نہیں اٹھا پاتی تھی، یہ پہلو پہ ہاتھ کیوں رکھتی تھی۔ ہر ایک چیز کی جستجو کرتے ہو، رسول کی ایک ہی بیٹی ہے۔ حضرت حسین اس لیے کہتے ہیں علی جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے بابا علی جیسا کوئی مظلوم نہیں گزرا۔ مولا آپ سے بڑھ کر مظلوم ہوگا؟ کہاں؟ کیونکہ جس وقت میری ماں زخمی ہو کے گر رہی تھی میرا بابا بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں علی کیوں نہیں گئے؟ علی گئے ہیں، اٹھے ہیں دروازے کی طرف جانے کے لیے، زہرا سامنے آ گئی، یا علی آپ ناصر نبوت ہیں، جب تک میرے بابا رہے آپ نے نصرت کی، اب میں ناصر ولایت ہوں، آپ نہیں جائیں گے۔ دروازے پر آئے، باتیں شروع ہوئی، کیوں آئے ہو؟ علی کو باہر نکالو۔ جانتے ہو یہ دہلیز کون سی ہے؟ یہاں وہی آتی تھی، کہا آتی ہوگی، یہاں جبریل آتا تھا، کہا آتا ہوگا۔ اللہ سے اسی تکرار میں ایک مرتبہ دروازہ گرا، بی بی کھڑی ہے دروازے اور دیوار کے درمیان، ایک مرتبہ دروازہ گرا تو دروازے میں ایک کیل تھی جو بی بی کے پہلو میں نصب ہوئی۔ اس وقت تک کسی کو نہیں بتایا زہرا نے کہ میرا پہلو زخمی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ جو دروازے کے نیچے ایک آواز دی، یا فضا تو ادرکنی فضا، میری مدد کو پہنچو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ یا تو یہ کمال ہے، میں نے کہا یہ ناصر ولایت تھی، زخمی پہلو ہو چکا ہے، بچہ شہید ہو چکا ہے۔ جب لوگوں نے مولا کائنات کو پکڑا اور گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنا شروع کیا تو آپ کی نگاہ پڑی، جب قریب سے علی گزرے تو آپ نے دامن عبا ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اب ایک جملہ کہوں گا، یہ تاریخی جملہ ہے، سلیم ابن قیس ہلالی مولا علی کا صحابی ہے، یہ آتا ہے ایک حکومت کے دور میں آ کہتا ہے یا علی فلاں فلاں گورنر کو ہٹا دیا گیا لیکن کنفس کو نہیں ہٹایا۔ کنفس کو گورنری دی گئی تھی بعد میں، اس کو نہیں ہٹایا۔ علی کی چیخیں بلند،
سلیم کہتے ہیں مولا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، کیا ہوا آپ اتنا روئے کیوں؟ کا جانتے ہیں کن فس کو یہ انعام کس بنا پہ ملا؟ اس کوڑے کی بنا پر ملا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گرفت کر لیا باقی اور بیوی چھوڑ نہیں رہی ابائے دامن علی کو، تو ایک ملعون کہتا کن فس کیا دیکھ رہے، ہاتھ چھوڑا۔ وہ اس ملعون نے کوڑا مارا، ہاتھ چھوٹا گا، یا علی اللہ کے حوالے۔ اللہ حسین بی بی بستر عدالت پر ہیں۔ یہی سلیم جو مولا کا صحابی ہے، اس کے بعد یہ اپنے علاقے میں چلا گیا تھا، لیکن اس کی بیوی اور یہ آتے رہتے تھے تیمارداری کے لیے۔ ان کی بیوی کا نام ہے سلمہ۔ یہ کہتی ہے کہ جب میں نے جناب زہرا کو شہادت کے وقت دیکھا تو ایسا کبھی تڑپتے نہیں دیکھا۔ کبھی دائیں کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی، اور مجھے لگا کہ بس اب یہ چند لحظے کی مہمان ہے تو میں جا کے مولا علی کو پکار لوں۔ تو میں نے دیکھا کہ علی سامنے یہاں سے آ رہے تھے۔ سلمہ خیریت ہے؟ تمہارے چہرے پر یہ پریشانی کا مجھے لگتا ہے مولا آپ گھر میں جائیں گے تو زہرا زندہ نہیں ملے گی۔ اب مولا کائنات آئے، بستر عدالت پر تشریف فرما ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ ایسے ملا کر جناب زہرا کا سر آہستہ سے اٹھایا، اپنے زانو اقدس پہ رکھا اور کہا کہ فاطمہ، آنکھیں نہیں کھولی، زہرا آنکھیں نہیں، ام ابیہا آنکھیں نہیں کھولی، اس کے بعد ام الحسنین، اس کے بعد رو کر کہتے ہیں زہرا جانتے ہو میں کون ہوں؟ زہرا میں علی تم سے کلام کر رہا ہوں، کبھی نہیں ہوا میں نے آواز دی ہو اور آپ نے جواب نہ دیا ہو۔ شہزادی کی آنکھیں کھل گئی، کہا یا علی میں جا رہی ہوں، میرے بعد مجھے غسل خود دیجیے گا، حنوط خود کیجیے گا، کفن خود پہنائیے گا، اور مجھے تاریخ یہ شب میں قبر کے حوالے کیجیے گا۔ حسین انتظار کر رہا ہے، کون کون ہے گھر میں؟ رسول کی بیٹی جا رہی ہے بھائی، رسول کی بیٹی کا جنازہ رکھا ہوا، کون ہے گھر میں؟ علی، ام ایمن، فضہ، ام الفضل، حسنین، دو شہزادیاں، چند مومنین جانے والے کھڑے ہوئے ہیں، علی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مجھے گلے لگا کے روئے۔ بہت بڑا صدمہ، خود کہتے ہیں ایسا صدمہ میری زندگی میں نہیں آیا، جیسے زہرا گزر گئی تو صدمہ پڑا۔ یا رسول اللہ ایسا صدمہ علی پہ نہیں آئے گا، آپ کی جنت کی خوشبو مجھ سے جدا ہو گئی۔ آپ دہلیز پہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے دیکھا سلمان آ رہا ہے، اتنا گریا بلند کہہ کے روایت میں ملتا ہے جناب سیدہ نے جب روح جسم سے نکلی ہے تو علی کا اتنا گریا بلند ہوا کہ قریب تھا کہ علی کی روح نکل جائے کہ حسنین دوڑتے ہوئے سلمان کے پاس گئے، سلمان ہمارے بابا کی خبر لے لو۔ اعلیٰ داران حسین جو ہی سلمان فارسی کو مولا کائنات نے آتے ہوئے دیکھا نا، دونوں باہیں گلے میں ڈال دی۔ سلمان جب علی کے گھر زہرا کو تم رخصت کر کے لائے تھے، رسول نے حکم دیا تھا سلمان فارسی ناقہ بطول کی مہار تم پکڑو، آج آؤ زہرا کو منزل آخری پر پہنچائیں۔ اللہ حسین بخصوص لوگوں میں شہزادی کا تابوت اٹھا، تابوت تیار ہوا، میرے آخری جملے ہیں، خدا امام مہد کی بارگاہ میں آپ کی تعزیت قبول کر لے، اور اے امام زمانہ گواہ رہیے گا، میدان حشر میں اپنی جدہ کے سامنے گواہی دے دیجئے گا کہ بی بی اس وقت تو ہم نہیں تھے لیکن آپ کا غم بھولے نہیں، آپ کی مصیبت ہم بھولے نہیں، مولا ہمارے پر گواہ رہیے گا۔ حضرت حسین شہزادی کو غسل دیا گیا، جب غسل میں دیر ہوئی تو پوچھا غسل میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہ بی بی پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ مولا کائنات نے اپنا دست مبارک زہرا کے دست پہ رکھا، یا لب ہلے یا علی میرے بیٹوں کو نہ بتائیے گا، میری بیٹیوں کو نہ بتائیے گا کہ ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ حضرت حسین غسل دیا، کفن پہنایا، اولاد کو آواز دی، آؤ میری اولاد ماں کا دیدار کرو، آخری زیارت کرو۔ سب آئے، لیکن دیکھا حسین ایک مقام پر انگشت سے لائنیں کھینچ رہے ہیں۔ حسین بیٹا ماں کی زیارت کرو، کہ جس طرح مریم نے پکارا تھا، عیسیٰ آئے تھے ماں پکارے گی تو آؤں گا، بس علامہ عباس قمی لکھتے ہیں بی بی کے بندے کفن ٹوٹ گئے۔ اے میرے کربلا کے شہید، اے میرے کربلا کے مجنون، دونوں ماں بیٹے کا گریا بلند ہوا، ایک آواز آئی علی حسین کو جدا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ آج عرش والے حسین کا رونا برداشت نہ کر